बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान में हर शख्स मुतनाज़ा हो सकता है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिस पर पूरा मुल्क मुत्तफिक था। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसे अपना मोहसन समझता था और वो शख्स था डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर साहब 10 अक्टूबर को इंतकाल फरमा गए। इनकी रहलत ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया और यह सोगवारी होनी भी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर साहब वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान जैसे ऐसे गरीब मुल्क को एटमी पावर बना दिया जो आज भी सुई और अच्छी कैंची नहीं बना सकता। डॉक्टर साहब सिर्फ पाकिस्तान के मोहसन नहीं थे, बल्कि पूरा आलम इस्लाम इनका कर्जदार है। ये ना होते तो 58 इस्लामी मुल्कों में से कोई मुसलमान मुल्क एटमी ताकत बनने का ख्वाब तक ना देख सकता। डॉक्टर साहब हम में नहीं रहे, लेकिन ये इसके बावजूद हमेशा हम में रहेंगे, क्योंकि इंसानियत पर एहसान करने वाले कभी जाया नहीं करते, हमेशा रहा करते हैं। मैंने 28 मई 2013 को इनका एक प्रोफाइल इंटरव्यू किया था। मैंने इस इंटरव्यू में वो सारे सवाल पूछे थे जो लोग उनसे पूछना चाहते थे। हम आज तारीख को ताजा करने के लिए वो इंटरव्यू एक बार फिर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप ये मुलाहिजा कीजिए और ये फैसला कीजिए कि वो शख्स कितना बड़ा इंसान था। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ आज के दिन के हवाले से कि आपने कैसे एटम बम बनाया और किस तरह इस मुल्क को एक प्राइड और एक फजीलत आपने अनायत की। देखिए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से पहले से ये रास्ता तय कर लिया गया था, फिक्स कर लिया गया था। मुझे तो उसके ऊपर बिठा दिया कि अब तुम चलते रहो, और उसकी रहनुमाई शामिल हाल रही। जब हिंदुस्तान ने 74 में 18 मई 74 को एटमी धमाके किए, तो मैंने भुट्टो साहब को खत लिखा और मैंने कहा आप खुद इस बारे में बातचीत करते रहे हैं और आपने देखा है कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर लिया, दुनिया ने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी, तो अब पाकिस्तान के दिन गिने जा सकते हैं। अगर हमने मैचिंग रिस्पांस ना दी तो आपकी गूश कुक हो जाएगी। इस तरह फौजी कहते हैं ना, जनरल ज़िया कहते थे कि योर गूज इज कुक्ड, ठीक तो वो हो जाएगी। तो आप अगर एक लिए तो मैं इस फील्ड में मुझे काफ़ी तजुर्बा है, मैं मदद कर सकता हूँ। उन्होंने फौरी मुझे बुला भेजा। हम छुट्टी पर आए थे, बेगम में और 2 छोटी बच्चियाँ। हमारे पास तो सूटकेस में सिर्फ कपड़े थे। यहाँ वो जो कहानी वो आते हैं कि जी कागजात ले आए और सीक्रेट चीज़ें ले आए, ये करा, चोरी करके ले आए, वो सब बकवास है। कोई आदमी छुट्टी पे जाता है तो ये कागजात लेकर जाता है और सूटकेस में, जबकि आप वहाँ से उनके कस्टम से एयरपोर्ट से सब जाते हैं, तो इसकी भी कोई चीज़ है। भुट्टो साहब ने कहा, मैंने बेगम से बात की, उसने कहा कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम यहाँ रहने से मुल्क की खिदमत कर सकते हो तो हम रुक जाते हैं, मैं रुकने को तैयार हूँ। और आपकी बेगम का ताल्लुक हालैंड के साथ? हालैंड से था जी। तो फिर हम रुक गए। शुरू में 6 महीने तक मैं एडवाइज़र था टाउन कमीशन का, मैंने वहाँ काम किया, लेकिन काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। वो इस कदर ब्यूरोक्रेसी थी, रूल्स रेगुलेशन, और फिर नाहे लोग भी थे। तो मैंने फिर भुट्टो साहब से कहा जी कि या तो आप मुझे ये काम अलहदा करने दें या मैं वापस चले जाता हूँ। तो भुट्टो साहब ने फौरी विदिन 2 डेज इस प्रोजेक्ट को अलहदा कर दिया, एक बोर्ड बना दिया, जिसमें गुलाम साहब, एजीन काजी और आगा शाही साहब थे, ठीक, और इस तरह कहूटे की बुनियाद डाली गई। तो आपने शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट की इस प्रोजेक्ट पे, कितने पैसे लगे थे? बहुत कम पैसा। ये जो लोग बातें करते हैं ना, यकीन कीजिए कि जितने पैसे ये पुल बनाने में, सड़क बनाने में चोरी कर लेते हैं, उससे भी कम हमारा सालाना बजट था। हमारा सालाना बजट शुरू में $15 मिलियन था, जबकि $10 का डॉलर था, ठीक है, और बाद में वो बढ़ के आखिर वक्त में $25 मिलियन हो गए थे, जब महंगाई बढ़ गई और मैन पावर बढ़ गई और हमने बहुत कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर लोगों की तनख्वाहें, पूरा ट्रांसपोर्ट, यहाँ से कहूटा जाना और आना, बच्चों की उनकी तालीम, उन लोगों की मेडिकल केयर, हाउसिंग, ये वो सब चीज़ें थी जो हमने, और वहाँ फैसिलिटीज़ बनाना, फैक्ट्री बनाना और सामान खरीदना बाहर से, ये वो सब चीज़ें शामिल थी जो एक प्रोजेक्ट में होने चाहिए। ठीक, सालाना $25 मिलियन। $25 मिलियन। और कितने साल में आपने ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल? 6-7 साल में हमने बना लिया था। यानी 83 में हम इस काबिल थे कि असेंबल कर सकते थे। 84 में जब मैंने कई तजुर्बे करके, कोल्ड टेस्ट करके कंफर्म कर लिया कि ये अब हम कर सकते हैं, तो मैंने जनरल ज़िया को ख़त लिख दिया। वो ख़त रिकॉर्ड पर मौजूद है। और 1984 में आपने हुकूमत को बता दिया कि हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, हम बन चुके हैं, और इस वक्त चाहेंगे हम टेस्ट कर रहे हैं। 84 के अंदर मैंने उनको लिख कर दिया कि अगर आप कहें तो 1 हफ्ते के नोटिस पर हम एटमी धमाका कर सकते हैं।
अच्छा ये बताइएगा कि एक बहुत इल्जामात डॉक्टर साहब लगे आप पे कि जितने इक्विपमेंट से जितने आलात थे वो बाहर से स्मगल हुए और गैर कानूनी चैनल से कोई इस्तेमाल किया गया और उसके बाद एक कहोटा में एटमी प्लांट बनाया हमने, ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, देखिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बेचने वाले थे मगरबी ममालिक के लोग, वो खुद ही भेजते थे, खुद ही तरीक़ेकार बताते थे। वो कहते क्योंकि हुकूमत अब पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि वाया दुबई मंगा लीजिए, या वाया कतार मंगा लीजिए, या बहरीन मंगा लीजिए। तो इस तरीके से हम इधर उधर से मंगाते थे। बहुत सी चीज़ें जो इतनी अहम नहीं थी वो डायरेक्ट भी मंगाते थे। सबके लिए बाकायदा लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं की थी कि इसमें कल किया ये किया वो किया। अच्छा, वो कंपनी कौन सी थी जिनसे आपने ये सारे इक्विपमेंट लिए? जर्मन थी, ब्रिटिश थी, अमेरिकन थी? ये फील्ड ये लिमिटेड स्पेशलाइज फील्ड होती है, इसमें बहुत कम कंपनियां काम करती हैं। तो एक दो जर्मन कंपनियां थी, दो स्विस कंपनियां थी, एक दो फ्रेंच कंपनीज थी, एक दो ब्रिटिश कंपनीज थी। तो जो सामान था ख़ास तौर से न्यूक्लियर रिलेटेड वो जर्मन और स्विस कंपनीज बनाती थी। और ये क्योंकि मैं अच्छे ओहदे पर था, इन तमाम कंपनियों के जो सीनियर लोग थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनसे मेरे डायरेक्ट ताल्लुकात थे। तो वो जब मैं यहाँ आया तो वो ताल्लुकात बरकरार थे और हमारा एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी बहुत। वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे। लेकिन कि अगर कोई पाकिस्तानी होता है ना, रत्ती बराबर भी काम नहीं कर सकता था, उनसे सामान भी नहीं ले सकता था, वो ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, शुरू में जो हमने यूरेनियम ली उसको एनरिच करने के लिए, वो कहाँ से खरीदी? बाहर से खरीदी गई थी या पाकिस्तान से निकाली? नहीं, एक तो ये कि यहाँ पे जब काम हो रहा था तो बहुत देर लग रही थी। तो उस वक्त हमने चाइना से 10 टन UF6 ली थी नेचुरल, ताकि कम से कम अपना काम शुरू हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ से पाकिस्तान से डेरा गाजी खान वगैरह से निकलने लगी, बगलचूर से, और फिर वहीं से UF6 बनने लगी, वो हम इस्तेमाल करने लगे। आज हम पाकिस्तानी यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो हमारे लिए काफ़ी है? वो फिलहाल तो काफ़ी, वेपन्स के प्रोग्राम के लिए तो काफ़ी है। ठीक है। और अगर हम बिजली पैदा करना चाहें तो उसके लिए भी काफ़ी वो भी हो सकता है। देखिए एनरिच्ड यूरेनियम जो है ना, वो तो सिर्फ 3% चाहिए आपको रिएक्टर के इस्तेमाल के लिए, फ्यूल बनाने के लिए। और वो तो हमारे लिए बिल्कुल हाथ का ऐसा खेल है चुटकी बजाने का। हम तो 90% एनरिच करते हैं, 95% एनरिच करते हैं। अच्छा, जितने साइंटिस्ट थे जिन्होंने मदद की आपकी सारे प्रोजेक्ट के दौरान, वो पाकिस्तानी थे? और पाकिस्तानी, यहीं से लिए आपने सारा टैलेंट? सब पाकिस्तानी, मैंने यहीं से भर्ती किए। ठीक है। दो तीन लोग थे पाकिस्तानी जो बाहर थे, उनको बुला लिया था, लेकिन वो न्यूक्लियर फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छे इंजीनियर थे, तो उनको बुला लिया था। तो आपने खुद ही ट्रेन किया सबको? जी हाँ, खुद ही ट्रेन। कितनी टीम थी डॉक्टर साहब आपके साथ उस वक्त? देखिए, बाद में तो जब पूरा प्लांट बन गया, मिसाइलें बनने लगी, तो हमारे पास 10,000 की स्ट्रेंथ थी। लेकिन उसमें जूनियर स्टाफ बहुत होता है और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा स्टाफ था। हमारे पास जो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह थे, मेडिकल के सब, वो 2000 थे टॉप के। और उसके अंदर जो कहिए साइंटिस्ट इंजीनियर थे वो तकरीबन 200 कह लीजिए, और जो PhD वगैरह थे वो होंगे 20 एक। तो यानी इतने कम लोगों से आपने इतना बड़ा कमाल किया आपने। और हम लोगों की जो तनख्वाहें थी वो ये कि मुझे 3000 रुपये मिलते थे बहाना। जी हाँ। और इन लोगों को जब मैं आया तो 6 महीने के बाद पहली तनख्वाह 3000 रुपये मिली। और जो दूसरे लोग थे उनको भी बेचारों को 2500 3000 रुपये मिलते थे। मैंने कभी उनसे ज़्यादा तनख्वाह नहीं ली। मैंने इनकार कर दिया था साहब कि जी मैं इनसे कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं लूँगा। ना ही कोई मैंने फ़ायदा लिया, न कभी 1 गज ज़मीन ली, न कभी 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया। ठीक। अच्छा, चाइनीज़ ने शुरू में हमारी हेल्प की और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने बाद में चाइनीज़ की हेल्प की और दोनों मुल्कों ने मिल के ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। ये कहाँ तक दुरुस्त है ये बात? मगरबी मुल्क तो बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारे तो बहुत अच्छी दोस्ती, बड़े अच्छे दोस्त हैं। कुछ सामान वगैरह ख़रीदने में उन्होंने हमारी मदद की, कुछ सामान वो चाहते थे वो हमने ख़रीद के दे दिया। इस किस्म की जो कोऑपरेशन रही शुरू से पाकिस्तान की, जब से ताल्लुकात हुए, अगर उनको कोई चीज़ बाहर से नहीं मिलती थी तो पाकिस्तान के थ्रू मंगा लेते थे, अगर हमें ना मिलती थी तो हम उनके थ्रू मंगा लेते थे। ये इसके इनका ताल्लुक। अच्छा, इस बम के बारे में ये भी कहा जाता है कि चाइनीज़ मॉडल है, छोटा बम है, जो यूरोप का या दूसरे बम्स हैं उसका साइज़ बड़ा होता है। ये क्योंकि फुटबॉल साइज़ का, ये छोटे साइज़ का है, तो ये हमने चाइनीज़ से मदद ली और ये चाइनीज़ मॉडल इस बम को कहा जाता है। हर चीज़ की होता है ना। पाकिस्तान तो ऐसा है कि इसके ऊपर कुछ भी काम करते, क्योंकि लोग यहाँ देखते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, खोता गाड़ियाँ टूटी फूटी हुई हैं, सुई नहीं बना सकते, तो ये कैसे बना सकते हैं? तो कहीं ना कहीं से गद्दों को बना लिया। पहले तो ये मजाक उड़ाते थे, जब इन लोगों को पता लगा, देखिए इनकी जो वो थी ना खुशफहमी, उसी ने इनको मरवाया। ये सोचते थे कि पाकिस्तान
جو سوئی نہیں بنا سکتا یہ ایٹم بم کیسے بنائے گا؟ تو انہوں نے خوب کھول کے سامان بیچا، اور ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سامان جا رہا ہے، یہ بکسوں میں ہی پڑا رہے گا، سڑ جائے گا، یہ اس کو کھول بھی نہیں سکتے، اس کو آپریٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی خوش فہمی تھی جس نے ان کو مار وہ دیا۔ اپنی طرف سے لوٹتے رہے آپ کو، لوٹتے رہے، پوچھا کہ ہم پیسے کما رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوٹ گئے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام جو وہ بڑا متنازع رہا، بہت عرصے تک متنازع رہا، اور یورپین ایسا لگتا تھا کہ وہ دور بھی لگا کہ پاکستان کے اوپر بیٹھے ہوئے جو آپ کی موومنٹس ہوتی تھی اس کو مانیٹر کیا جاتا تھا، ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ بعد میں آپ کے اوپر یہ بھی الزام لگا کہ آپ نے کچھ اور ملک کا، جس میں لیبیا کا حوالہ دیا گیا، بعد میں صدام حسین عراق کا دیا گیا، ایران کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے جو نیوکلیئر سائنس ہے آپ نے ان کو اسمگل کیا، ان کو دیا، ان کو سپورٹ کیا۔ یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گا، چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کو جو اٹامک پاور کا جو تحفہ دیا اس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کو تسلیم نہ کرنا بہت زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر جتنے الزامات لگے کہ آپ نے ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کی، اسمگل کروائی گئی، دوسرے ملکوں کو دی گئی، کہ کس حد تک درست ہے یہ بات؟ دیکھیے، جو پروپیگنڈا جب ہو نا، اور ہم تو مسلمان ایسے ہیں کہ ہر شخص ہی ہمارے کو ڈنڈا مارتا ہے۔ وہ جو کہاوت ہے نا کہ whoever wants to beat a dog can always find a stick، تو یہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکے آج تک، وہ قیامت تک، کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہو کے، اتنا بیکورڈ ملک ہو کہ نیوکلیئر پاور بن جائے گا، اور آج تک وہ سوال نہیں کر سکے، اور روز نئے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ جو ممالک ہیں جو خریدنا چاہ رہے تھے، ہمارا صرف اتنا ہی تھا کہ جب انہوں نے انٹرسٹ ہو کیا، ہم نے کہا کہ یہ سپلائرز ہیں، یہ جرمن اور سی سے، یہ آپ ان سے خریدیے۔ پاکستان تو نہیں بناتا تھا وہ سامان جو ان کو ایکسپورٹ کرتا، تو آپ ان سے خریدیے، اور انہوں نے انہی سے وہ سامان خریدا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جی کیونکہ ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا، تو ہم جو ہیں وہ ملزم قرار پائے کہ آپ نے صحیح مشورہ کیوں دیا۔ آپ نے کوئی تیار پلانٹ کسی ملک کو نہیں دیا؟ نہیں سر، ہم نے تو خود وہاں سے منگائے تھے پلانٹ۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 1984 میں آپ نے ایٹم بم بنا لیا، اور ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم ایٹمی دھماکہ کر سکتے تھے، اور ایک ہفتے کے نوٹس پر ہم دنیا کو یہ ثابت کر سکتے تھے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور۔ لیکن ہم نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ 1998 تک کا سفر، اور 1984 سے لے کے 1998 تک کتنے سال بن جاتے ہیں؟ دیکھیے کیوں انتظار کرتے ہیں؟ دیکھیے 84 میں جب میں نے خط لکھا جنرل ضیاء کو، تو 84 ایک میٹنگ بلائی گئی۔ آپ اگر وہ ڈسیپشن امریکن کتاب لکھی ہے نا، بہت موٹی کتاب، اس میں جنرل عارف کا انٹرویو ہے۔ اس نے کہا کہ جب ہمیں 10 دسمبر 84 کو ڈاکٹر صاحب کو خط ملا، تو اتنا سرپرائزنگ تھا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے۔ یقین ہے۔ تو اس میں یہ تھا، تو ابھی وہ کہ اس کے بعد فوری میٹنگ بلائی گئی، سب یعقوب تھے، غلام شاہ صاحب تھے، اور لوگ تھے۔ تو کافی سوچ بوجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا ان لوگوں نے، ہم تو چاہتے تھے کہ آج کل کی وجہ آج ہی ہو جائے، کہ اس وقت امریکہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، افغان وار ہو رہی ہے، اور اگر ہم نے یہ دھماکہ کیا تو مغربی ممالک اور امریکہ میں عوام کی جو ہے رائے ریئیکشن ہو جائے، ہمارے خلاف ہو جائے، شاید وہ ہمیں ایڈ نہ دیں۔ تو ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں کریں فی الحال، یہ موقع آئے گا تو کریں گے۔ اب جنرل ضیاء کے انتقال کے بعد بے نظیر آئیں، انہوں نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا کوئی۔ آپ نے بے نظیر صاحب سے کہا تھا کہ آپ ان کو پتا تھا، سب پورا بریف کیا تھا، آپ نے بریف کیا غلام شاہ صاحب کے دفتر میں۔ اچھا اس کے بعد میاں صاحب آئے، ان کو بھی پتا تھا، آپ نے ان کو بھی بتایا؟ بریف تو کرتے تھے نا ہم پوری۔ تو اس کے بعد پھر بے نظیر آئیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ بھی آپ نے ان کو کہا کہ ان کو بھی کہا، میاں صاحب آئے، پھر بھی نہیں، اور میں خیال سے یہ ہوتا بھی نہیں۔ اگر ہندوستان دھماکہ نہ کرتا نا تو شاید ہمارے لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا کیوں اس قسم کا خوف تھا یہ کر دیتے دھماکہ؟ اگر ہم نیوکلیئر پاور ہیں تو دنیا کو دکھانے میں کیا حرج تھا؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، یہ تو سیاستدانوں کی بزدلی کہیے نا، جب آپ کے پاس قوت ہو تو دکھانا چاہیے، اور اگر آپ پہلے ہی دکھا دیتے تو آپ کی کا اسٹیچر جو تھا وہ بڑھ جاتا، اور آپ کی سیفٹی ہو جاتی۔ ملک کی بھلائی کے لیے سیفٹی لیے تو بہت ضروری تھا کہ ہم بتائیں کہ اب آپ ہمارے خلاف جارحیت نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا ملک۔ اور دوسرا ملک سے مطلب ہمارا صرف یہ تھا کہ ہماری جنگ تو ہندوستان سے تھی نا، دشمنی، انہوں نے ہمارا ملک توڑا تھا، وہی دعوے کر رہے تھے کہ ہم کشمیر لے لیں گے اور خالصتان بنا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو کرنا چاہیے تھا، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ اپنی مصلحت دیکھتے ہیں، اپنا
अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र में रहते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाए, 1990 से लेकर 1992 तक जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसके बाद दूसरी हुकूमत जब 1997 में बनी और 1999 तक चली, इन दोनों हुकूमतों के दरमियान आपकी कभी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और आपने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा हो कि हमें धमाका कर देना चाहिए? तो अगर आपने कहा तो उनका क्या रिस्पांस था? हमारी तो रेगुलर मीटिंग होती थी, बहुत रेगुलर। देखिए, जब तक गुलाम नबी साहब थे तो ऐवान सदर में होती थी, क्योंकि हेड थे वो प्रोग्राम के। जो भी हुकूमत आई, बेनज़ीर की आई या नवाज शरीफ की आई, उन्होंने उन्हीं को प्रोग्राम का हेड रखा। जब बेनज़ीर आई सेकंड टाइम, तो जनरल वहीद काकर ने, उन्हें शक हुआ कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि उन्होंने वो खालिस्तान वगैरह की जो लिस्ट थी जो मशहूर है कि जिन्होंने हिंदुस्तान को दे दी थी, तो उस वजह से उनको रिस्क का ख़तरा हुआ कि सिक्योरिटी रिस्क है और मुमकिन है कि अमेरिका वगैरह को ना बताएं ये वो। तो फिर जनरल वहीद ने पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने अंडर कर लिया। ठीक, तो उस वक्त से फिर ये फौज के अंडर में। ठीक, आपके दायरा अख्तियार से निकल गया? हाँ नहीं, बस वो सुपरविजन करते थे, हम तो इंचार्ज तो मैं ही था ना। ठीक है। हम तो वही काम करते थे जो हमसे कहा जाता था। हमारा काम था न्यूक्लियर वेपन बनाना, हम बनाते जाते तो उनके हवाले करते जाते थे। अच्छा, ये बताइए, ये अमूमन कहा जाता है कि अमेरिकन की कोशिश थी कि वो हमारे न्यूक्लियर पावर के प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल हो जाएं और जाके प्लांट में देखें कि क्या सूरत हाल है, और उसमें कुछ सियासतदान भी थे जो अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, और उनकी भी ख्वाहिश थी कि दरवाजे खोल दिया जाए और अगर एग्जामिनेशन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने को याद कीजिए और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त को याद कीजिए, क्या उस दौरान इस किस्म की मूवमेंट हुई थी? नहीं, अमेरिकन तो हमेशा कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो है ना, ये हमेशा वो जो कहते हैं ना, बाद में वाइज होते हैं। जब कोई चीज़ सब चीज़ हो चुकी होती तो फिर कहते हैं हमें सब पता था। हकीकत ये कि इनको रत्ती बराबरी पता नहीं था हमारे प्रोग्राम का कि हमने किस वक्त बम बना लिए, क्या क्या कर रहे हैं। ये आज तक हमारा कोई सामान भी नहीं रोक सके, इनको कतई इत्तला नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गद्दार नहीं था। तो ये सब झूठ है और कि ये कहना पता, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि जनरल जो अशरफ काजी थे, DDISI, जहांगीर अशरफ काजी, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, या था बहुत ज़रूरी बात करनी है तो आके चाय पी लें। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि ख़त रखा था उनके पास कि जो CIA के यहाँ हेड था उसने इनको ख़त लिखा था कि जी हमें पता लग गया है कि अब आपने अभी रेड लाइन क्रॉस कर लिया। रेड लाइन का उनका मतलब ये था कि आपने 20% से ज़्यादा बढ़ा लिया है और ये कि अब आप उसमें दाखिल रहें। और हमारे पास एक एजेंट है जो हमने ख़रीद लिया है कऊटे में, मेटलर्जी में, जिसने हमें ये बात बताई है। तो मैंने मुस्कुरा के उनसे कहा कि आज उनके पास कोई 8 साल बाद नहीं पहुंची, क्योंकि रेड लाइन तो क्रॉस कर चुके थे हम 82 में। ठीक है, 83 में तो हम बना रहे थे। तो ये बात 20% के बजाय 97% पे चले गए थे आप। 96% पे हम गए थे। तो इसका मतलब ये था कि अमेरिकन को इंफॉर्मेशन उतनी नहीं थी। नहीं, झूठ बोलते हैं। वैसे मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आपको लेके आऊंगा 28 मई 1998 की तरफ, कि जब एटमी धमाका हो रहा था और उस वक्त यूं महसूस हो रहा था कि पूरी स्टेट की कोशिश है, पूरी हुकूमत की कोशिश है कि उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर को शामिल नहीं होना चाहिए कम अज़ कम इस किस्म की तकरीब में जिसमें पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा था। वो क्यों नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को ये क्रेडिट दिया जाए? छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आ रहे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। अगर आप 28 मई 1998 में चले जाएं और उस वक्त को देखें जब पाकिस्तान एटमी धमाका कर रहा था और हम न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त यूं महसूस होता था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के खिलाफ कोई कैंपेन की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें पाकिस्तान को प्राइड भी मिला, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का इतना हिस्सा नहीं था। डॉक्टर साहब, आप महसूस करते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त एक कैंपेन हो रही थी और कौन कर रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बात खुली लगेगी बुरी लगेगी। मैं महाजर था, मैं न एचिशियन था, न मैं रावियन था, न मैं जाट था, न ये था न वो था। तो लोगों ने मुझे कभी इस तरीके से कबूल नहीं किया। सिर्फ कबूल इसलिए किया जो मोहब्बत है लोगों की, मैंने ये काम किया। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये शक हो कि ये काम मैंने नहीं किया, वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों। और सबको पता है, हुकूमत को भी पता है कि अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता तो ये कोई भी क़यामत तक भी नहीं बना सकते थे। अभी तक ये वही बैलगाड़ी चला रहे होते, कश्मीर यहाँ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। तो ये सब जो बातें हैं मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ यही है कि शायद
یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں سن آف دا سائل نہیں تھا, میری ان سے قربت نہیں تھی, میں منہ پھٹ آدمی ہوں, میں نے خوشامد کر کے یہ کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی تھی. میں نے تو جب دیکھا میں باہر تھا, بہت اچھی پوزیشن پہ تھا, اعلیٰ میرا مستقبل تھا, جب ملک کو ضرورت پیش آئی اور میں یہ کام کر سکتا تھا, میں خود غرضی کا اظہار نہیں کیا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ جی میں یہیں بیٹھوں, مجھے کیا پڑی ہے, یہیں سے بیٹھ کے تھوڑی سی مدد کر دو, کاغذ بھیج دو, کرتے ہیں تو کریں ورنہ جہنم میں جائیں. نہیں, ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی, یہیں آ گئے, اور اس کے بعد ہم کہیں نہیں گئے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری آپ سے کروں گا کہ پاکستان میں 18 کروڑ لوگ ہیں اور اس میں بہت لوگ نوٹیبل بھی ہیں, 50 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس پوری قوم میں جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس 18 کروڑ لوگوں میں محسن پاکستان صرف ایک ہی ہے, اور اس ملک کا ہر شخص, وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو, آپ کا احترام کرتا ہے, اور اس نے کبھی یہ نہیں سوچا احترام کرتے ہوئے کہ آپ مہاجر ہیں یا آپ پشتون نہیں ہیں یا پنجابی نہیں ہیں. آپ کو پاکستان سمجھا جاتا ہے, آپ بیسیکلی پاکستان کی توقیر بھی ہیں اور پاکستان کی عزت بھی ہیں, اور جب تک یہ ملک رہے گا آپ کا نام رہے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ جو ہمیں جو سکون ہے, جو ہمارا ضمیر مطمئن وہ یہی ہے کہ دو چیزیں. ایک یہ کہ میں نے جو اپنا فرض ادا کرنا تھا, ڈیوٹی کر سکتا تھا, میں نے ادا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی, اس میں کامیابی حاصل ہوئی. دوسری کہ جو عوام کی محبت ہے, آپ اس میں 2-4 ہزار نکال دیجئے, لیکن پورا ملک جو ہے وہ محبت کرتا ہے. مجھے پتہ ہے, اس کا اظہار ہوتا ہے جب میں باہر نکلتا ہوں, کہیں بازار چلا جاؤں, کہیں بھی چلا جاؤں, وہ محبت مجھے. لیکن حکمران طبقہ جو ہے وہ ان کے لیے میں خطرہ ہوں, سمجھے, کیونکہ میں منہ پھٹ آدمی ہوں, میں غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں, میں ٹونک دیتا ہوں, کیونکہ میں یہاں نوکری ڈھونڈنے نہیں آیا تھا, میں خوشامد کرنے نہیں آیا تھا کہ مجھے کسی قسم کا عہدہ مل جائے یا میں کہیں اوپر چڑھ جاؤں یا مجھے زمین مل جائے. میں نے اس لیے اس پورے عرصے میں 25 سال کے عرصے میں 1 گز زمین نہیں لی, 1 روپیہ نہیں لیا. اور جب میں ریٹائر ہوا 25 سال کی سروس کے بعد, تو میری پینشن تھی 4,467 روپے. آج کتنی ہے؟ 25 سال کے بعد اس وقت 25,000 ہے. اچھا, آپ کو کیوں دور رکھا جا رہا تھا اس مومنٹ سے, اس تقریب سے, اس وقت سے جب پاکستان کو پرائڈ مل رہا تھا 28 مئی 1998 کو؟ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو پکچر میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے تعلقات نہیں تھے نہ ہمارے گھریلو تعلقات تھے, نہ ہم زبان بولتے تھے ان کی. ہم تو جو جب سے آئے ہیں وہی اردو بول رہے ہیں جو جس طرح بولتے ہیں, تو اس کے علاوہ اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ میں نے جو دے سکتا تھا ملک کو دیا نا, کسی اور نے تو نہیں دیا. آپ چاغی گئے تھے؟ آپ چاغی گئے تھے اس وقت؟ میں گئے تھے, چاغی گئے تھے. میاں نواز صاحب آپ کو لے کے گئے تھے ساتھ؟ نہیں, یہ نہیں چاہیے, تو بعد میں جی بہت یہ جو دکھا رہے ہیں یہ تو ہفتہ 2 ہفتے بعد آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت نہیں تھے؟ نہیں. جب پہلے ہماری ٹیمیں چلی گئی تھیں, اٹارنی کمیشن کی ٹیم اور میری ٹیم, انہوں نے سب تیاری مکمل لی تھی. تو جس دن دھماکہ ہونا تھا اس دن صبح ڈاکٹر اشفاق اور میں اسپیشل پلین سے گئے تھے. ہم دلبندی اترے, وہاں ہیلی کاپٹر سے ہمیں وہاں لے جایا گیا. جنرل ذوالفقار علی خان اس وہاں پر انچارج تھے پورے ارینجمنٹ کے. تو ہم وہاں سائٹ پہ پہنچے, تمام انتظام ہوا, دیکھ لیا, ہم لوگ بیٹھ گئے. اور جب دھماکہ ہوا تو سب سے پہلے میں نے ہی سب کو مبارکباد دی, کیونکہ لوگ پہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, یہ جو یہ لوگ ہوا ہے نا اس میں ٹائم, کیونکہ سب سے پہلے زمین ہلتی ہے, زلزلہ آتا ہے. تو ہم اس طرح کرسی پہ بیٹھے تھے, تو پیروں کے نیچے زمین ہلی نا جیسے ہی, تو میں نے فوری مبارکباد دی. تو لوگ دیکھنے لگے ادھر ادھر, مبارکباد کا ایک طرح, اس کے بعد وہ پھر پہاڑی کا تھوڑا سا ہو گیا. اچھا, یہ فیصلہ کب ہوا تھا کہ ہم نے ایٹمی پاور بننا ہے اور آپ نے ایٹم بم چلانا ہے, دھماکہ کرنا ہے؟ یہ کس تاریخ کو فیصلہ ہوا, کس نے کنوے کیا؟ ہندوستان نے 11 اور 13 کو دھماکے کیے. اچھا, میاں صاحب 11 کے بعد وہاں تھے کاغذ قازقستان میں, الماتی میں. تو وہاں سے سعید مہندی صاحب کا فون آیا, تو کہ جی وہ انہوں نے کیا, تو ہم کیا کریں؟ میں کہ جی تیاری تو ادھر ہے, ہو سکتے ہیں یہاں بھی. تو آئے تو 13 تاریخ کو ڈی سی سی کی میٹنگ ہوئی, جس میں میں شریک تھا, گوھر ایوب صاحب تھے, اور تینوں سروسز چیف تھے, اور انور ظاہر صاحب تھے, سعید مہندی صاحب تھے, چودھری شجاعت تھے. یہ لوگ ہم سب لوگ تھے. یہ فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو وہ کہ کر سکتے ہیں تو ان کو ذرا دیکھیں کہ ورلڈ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. تو ایسا کوئی ریئیکشن نہیں ہوا ساتھ. تو اس کے بعد پھر 15 کو سیکنڈ میٹنگ ہوئی. تو 15 کی میٹنگ میں پھر ہم نے یہی سب فیصلہ کیا کہ جب بھی کچھ نہیں ہوا, تو اس میں اصرار یہی تھا گوھر ایوب صاحب کا, انور ظاہر صاحب کا, شمشاد احمد خان صاحب کا فارن سیکرٹری تھے, میرا, ہم 4 جو تھے
ہم نے بہت سختی سے یعنی کہ زور سے انسسٹ کیا کہ یہ ہونا چاہیے، اگر اس وقت نہیں کیا تو پھر زندگی بھر پاکستان نہیں کر سکے گا۔ تو مغربی ممالک جو ہیں وہ پھر آپ کو کوئرس کر لیتی ہیں، کھلا پلا لیتی ہیں، خرید لیتی ہیں ہمارے لیڈروں کو۔ تو اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بھی بات ڈھیلی پڑ گئی، اور پھر مجھے 5 دن 6 دن کے بعد پتہ لگا کہ بہت سی لابیز جو ہیں وہ میاں صاحب کو تقریباً کنونس کر رہی ہیں کہ جی نہ کریں، ہمیں بڑی مدد ملے گی۔ جو غریب صاحب نے بیان دیا تھا نا کہ میں بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا کیا نام ہے شہباز شریف صاحب نے کہ میاں صاحب بات کر رہے ہیں کلٹن سے اگر اچھا پیکیج مل گیا تو ہم نہیں کریں گے، تو اس کی ان کی باتوں کا تو میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ایٹمی دھماکہ؟ جو لوگوں سے سنا جو تھا جو غریب صاحب نے، جو ہمارا بھی اندازہ تھا وہ یہی تھا کہ ہچکچا رہے تھے۔ ٹھیک، یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد یہی سوال ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں ہچکچا رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک، کو بریک کے بعد آپ کے ساتھ۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواصہ وقفے میں جانے سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے انکشاف کیا کہ میاں نواز شریف صاحب شاید ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہچکچا رہے تھے۔ کیوں ہچکچا رہے تھے؟ دیکھیے جو لوگ ہیں نا وہ ڈومز ڈے کے سیناریو پیش کر رہے تھے، جو ان کے معاشی مشیر تھے وغیرہ وغیرہ، تو وہی کہہ رہے تھے کہ جی کہ ہمارے اوپر سینکشن لگ جائیں گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 71 ہے، تو جب تک 79 تک ہماری اکنامک ایک بند تھی، امریکہ نے بند کی ہوئی تھی، اس وقت بھی ہم نہیں مرے، آج سے ہم 1000 درجے بہتر تھے۔ اس کے بعد 91 سے تو 2000 تک ہماری ایڈ بند رہی، یعنی 2001 تک اس وقت بھی ہم بھوکے نہیں مرے، اور آج سے 1000 درجے بہتر تھے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، جو لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں، جانا ہوتا ہے، ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں، یہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو وہاں نوکریاں ملتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ان کو کنونس کر رہے تھے، اور جب یہ گھیر لیں کسی کو۔ ان میں سب سے بڑا کون سا کوئی شخص آپ کے ذہن میں ہو؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، برا مانیں گے پھر میرے۔ ابھی تو اتنے دشمن ابھی اور اس میں ایک اور صحیح کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کوئی ایک شخص جو فائنانس کے جو لوگ تھے، خاص طور سے وہ فائنانس کے کون تھے اس وقت؟ فائنانس کے جو بھی انچارج تھے، ستاج عزیز صاحب تھے اس وقت۔ بالکل تھے، یعنی ستاج عزیز صاحب روکنا چاہتے تھے ان کو؟ بالکل۔ دیکھیے انہی لوگوں کے مشورے سے میاں صاحب نے جو بہت بڑا بلنڈر کیا، یہ جو فارن اکاؤنٹس ہے وہ فریز کر کے بند کر دیے، یہ ایک طرح کا غبن تھا، جس کو ہم کہتے ہیں خائن۔ اس کا مطلب ستاج عزیز صاحب کی خواہش یہ تھی کہ دھماکہ نہ ہو تاکہ ہمیں باہر سے امداد مل جائے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے۔ جی جی۔ اچھا، پھر یہ کیسے فیصلہ کر لیا میاں صاحب نے اتنے پریشر کے باوجود؟ دیکھیے 2 چیزیں تھیں، اگر میں کہوں، ایک تو یہ کہ میں نے پھر جب مجھے پتہ لگا تو میں نے ایک خط لکھا تھا جو تھوڑا سخت تھا، جس میں میں نے عرض کیا تھا میاں صاحب سے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، آپ کو ایک بزدل وزیر اعظم تصور کرے گی، پاکستان کا ہمدرد تصور نہیں کرے گی۔ اور دوسری یہ کہ ہم لوگ جو ہیں سائنس انجینئر، ہمیں پریس کے پاس جانا پڑے گا اور ہم بتا دیں گے کہ کب سے ہمارے پاس تیار رکھے ہیں، اور ہم نے آپ کو فیل نہیں کیا بلکہ سیاسی حکمرانوں نے آپ کو فیل کیا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ جب اسی دن جب میں نے خط بھیجا تو ظفر صاحب تشریف لائے، اسم ظفر، انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ بھی دیا ہے، تو انہوں نے پڑھ کے فوری کہا کہ یہ آپ نے بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ تو بہت سخت ہے۔ میں نے کہا سخت کا حقیقت ہے، اس وقت ملک کے مفاد کا اور سلامتی کا معاملہ ہے، تو کوئی اس میں کسی قسم کی بدتمیزی تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ خط چلا گیا ہے تو اب 1 ہفتے میں ہو جائے گا۔ ٹھیک، پھر ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوئی کہ میٹنگ ہوئی، جرنلسٹ وغیرہ کو بہت ساروں کو بلایا گیا، تو وہاں بھی میاں صاحب نے پوچھا۔ اس میں مجید نامی صاحب نے کہہ دیا، بہت سے جرنلسٹ تھے جو کہ غالباً پہلے سے جن پر ورک کیا گیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو، وہ پہلے سے تیار کیا گیا تھا۔ تو لیکن مجید نظامی صاحب نے، آپ کو بتایا محب وطن ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہیں کیا تو قوم آپ کو دھماکہ کر دے گی۔ تو اس سے میاں صاحب نے مجبور ہو کے مجبور ایک طریقے سے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ فرض کیجئے کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی اپنے ہتھیار استعمال کرنا پڑتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم فوری طور پہ حملے کا جواب دے سکیں؟ ہم کتنی دیر میں ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بہت تیزی سے ہر چیز تیار ہے، اور ایس پی ڈی نے بڑا ایفیشینٹ اور کوئک ریسپانس کا سیٹ اپ قائم کیا ہوا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کرے تو فوری بس حکومت کی طرف سے اشارہ کافی ہے، اور ایس پی ڈی جو ہے اور جو اس کے اندر اس کے ساتھ میں لگے ہیں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے نیچے اسٹریٹجک کمانڈ فورس،
فورس کمانڈ، تو وہ جو ہے وہ فوری ریئیکٹ کر سکتی ہے. اور کیونکہ ایک عام سمجھ بوجھ کی بات ہے، یہ کوئی سیکریٹ آؤٹ نہیں ہے کہ آپ سب چیزیں ڈسپرس کر کے رکھتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی دشمن جو ہے تمام سب کو نہیں اڑا سکتا. مختلف پارٹس میں مختلف جگہوں پر رکھا ہاں، ہوتا مختلف جگہوں ہے. پر آپ نے سب اکٹھے کر کے اس کو اسمبل کرنا اور اس کے بعد آپ نے نہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا. ویپنس کے پارٹ ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، ان کو اکٹھے کر کئی جگہ، مثلا اس جگہ 10 ویپنس رکھیں تو ان کے پارٹس وہیں رکھیں، ادھر 10 رکھیں، ادھر رکھیں. اس طرح میزائلز بھی رکھی ہیں، تو آپ بہت جلدی ویری کوئکلی آپ ان کو اسمبل کر کے. کتنی دیر؟ 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے؟ میکسیمم گھنٹہ 2 گھنٹے میں. گھنٹے 2 گھنٹے میں ہم جواب دے سکتے ہیں؟ بہت آسانی اتنی سپیڈ سے دے سکتے ہیں؟ بہت اسپیڈ سے. اور دیکھو یہ ہے کہ دشمن کو پتہ ہے کہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارا ایک ہی ایڈورسری ہے. اب آپ دوست کہیں دشمن کہیں، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کا ہر شہر جو ہے وہ 1 بار 2 بار نہیں 10 بار وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا، بڑے بڑے شہر جو ہیں. اچھا، ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے غوری میزائل اس کو استعمال کر سکتے ہیں. F-16 کا دور تو بہت پرانا ہو گیا. جی، F-16 کا دور تو پرانا ہو گیا. اب شاید F-16 کے ذریعے ہم حملہ نہ کر سکیں، جواب نہ دے سکیں. غوری جو ہے وہ آپ کی بیک بون ہے، اور کچھ اور جو میزائل بنائی ہیں کروز میزائل وغیرہ شارٹ ڈسٹینس کی وہ، لیکن غوری جو ہے ابھی بھی آپ کے اٹیکنگ فورس کی بیک بون ہے، اور وہ ویپن لے جا سکتی ہے، اور اس کو انٹرسیپٹ کرنا از آلموسٹ امپاسبل. اچھا، غوری کہاں تک مار کر سکتا ہے؟ آلموسٹ 1500 کلومیٹرز. یعنی آپ سمجھے کہ اگر فرض کریں کہ انڈیا کی طرف دیکھیں تو انڈیا کے لاسٹ کارنر تک جا سکتے ہیں. وہ آپ جو ہے وہاں تک جا سکتے ہیں، ایسٹ تک، اور یہاں ادھر مدراس اور بامبے وغیرہ سب کو کور کر سکتے ہیں. اس کو کور کر سندھ سکتے سے، جی ہاں، سندھ سے اور ادھر پنجاب سے ادھر کور کر سکتے ہیں. ہیں. اور غوری کو ایکٹیو کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میکسیمم 2 گھنٹے. 2 گھنٹے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ اگر ہم اپنا میزائل کو ایکٹیو کرنا ہو تو 2 گھنٹے چاہیے، اور اگر ہمیں اپنے بم کو وہ ایکٹیو تو اسی کرنا وقت ساتھ میں ادھر ادھر میزائل تیار ہو رہی ہے، ادھر وہ ہے کیا نام ہے. اور اگر شارٹ ڈسٹینس ہو تو آپ کے پاس شاہین ہے جو کہ پہلے سے تیار ہوتی ہیں، سالڈ فیول ہیں تو وہ پہلے سے تیار ہیں، اس وقت 400-500 کلومیٹر تک وہ کور کر لیتی ہیں آسانی سے، دہلی وغیرہ. ٹھیک. آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان ان ایٹمی دھماکوں کے بعد، یا آپ کا جو کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے، اس کے بعد پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور مکمل کسی طرح ابھی امریکہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، یا فرانس کا، انگلینڈ کا، لیکن یہ جو ہمارے لیے ہے، ہمیں تو ہندوستان سے اپنے آپ کو بچانا تھا نا، اسی نے ہمیں توڑا، تو ہندوستان سے تو بالکل سیف ہے. اور دیکھیے لوگ بہت سارے کہتے ہیں ہندوستانی اتنے بیوقوف نہیں ہیں. وہ جو مشرف نے کہا تھا نا کہ جی اگر ہم امریکہ کے نہیں مانتے تو ہندوستانی یہاں آ جاتے اور مدد کرتے افغانستان، تو وہ جہالت کی بات تھی. اب انڈیا کی افغانستان سے کوئی بارڈر نہیں ہے، نہ ہی انڈین ہوائی جہاز ان کی مدد کر سکتے تھے، اور نہ ہی انڈین آرمی یہاں سے گزر سکتی تھی. انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر اس نے پاکستان کے خلاف کوئی جارحیت کی تو 5-10 منٹ کے اندر اس کے بڑے بڑے شہر اڑ جاتے. تو یہ بالکل جھوٹا تھا. صاحب آپ کے بعد، آپ کے علاوہ آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا؟ دیکھیے جو سپورٹنگ ہے وہ ایک تو میری ٹیم ماشاءاللہ سب نے بہت بڑھ کے ساتھ دیا، سب محب وطن تھے، کمپیٹنٹ ہے، اور ہر ایک نے جس طرح گھر بنتا ہے نا تو پلمبر بھی ہوتا ہے اور میسن بھی ہوتا ہے اور الیکٹریشین بھی ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ سبھی تھے. لیکن انجینئر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، آرکیٹیکٹ. تو وہ گائیڈنس تو میری تھی، میں ہی لیڈر تھا. خدا نخواستہ فیل ہوتا تو میری گردن جاتی، اور کامیاب ہوئی تو میرے سر سیرا باندھا جا رہا ہے. تو یہ لیکن جو پوری سپورٹ ملی انفلنچنگ، اور اگر ان کی سپورٹ نہیں تو میں تو شاید یہ پروگرام مکمل نہیں ہوتا. وہ تو غلام اسحاق صاحب، غلام اسحاق صاحب نہایت محب وطن، نہایت کمپیٹنٹ انسان تھے، اور بےحد مخلص، اور انہوں نے اس طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا، اور ایک چلیے ہمیں پروٹیکشن دی، کیونکہ دشمنیاں بہت تھے، بہت سے ایجنٹ غیر ممالک کے جو کہ ہمیں سبوٹاج کرنا چاہ رہے تھے. لیکن غلام اسحاق صاحب نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور ہمیں بچائے رکھا ان تمام شیطانوں سے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا تو آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی گفتگو سنی. 28 مئی 1998 ایک ایسا دن ہے کہ جس میں پاکستان نے پرائیڈ فیل کیا. ہم اس سے پہلے پریشان بھی تھے اپنی حفاظت کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے کنٹریبیوشن سے پاکستان نیوکلیر پاور بنا، اور میں پروگرام کے درمیان بھی کہہ چکا ہوں کہ جب تک یہ ملک سلامت ہے ہم سب
یا ہماری نسلیں سلامت ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا احسان ہماری گردن پہ رہے گا اور ہمیشہ قوم ان کو سلیوٹ کرتی رہے گی۔ میری طرف سے سلیوٹ قبول کریں، اور یہ 18 کروڑ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے موسم پاکستان کا انٹرویو دیکھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس عظیم انسان کے جنازے میں ملک کا کوئی بڑا عہدیدار موجود نہیں تھا، نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ اپوزیشن لیڈر، اور نہ ہی سروسز چیف۔ کیا قومیں اس طرح اپنے موسموں کو رخصت کیا کرتی ہیں؟ ڈاسا نے 4 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو اپنے خط میں تحریر کیا تھا، مجھے خوشی ہے میرے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے مجھے یاد رکھا۔ ان کا کہنا تھا ایسا لگتا ہے وزیر اعظم اور بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ میرے مرنے کی اچھی خبر سننے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان الفاظ کے بعد مزید کسی لفظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔